کیا کیا بتاتے ہیں، ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ پیاری بچوں، آج میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برث سے تقریباً 55 دن پہلے اصحابی فیل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس میں ابرہہ حاتم کی فوج لے کر معاذ اللہ خانہ کعبہ شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کی فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے برباد فرما دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں کیا گیا ہے۔ پیاری بچوں، اس مشہور واقعے کے تقریباً 55 دن بعد 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ پھر اس تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو ٹھیک کرنے والے دنیا میں تشریف لائے، یعنی مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبوؤں میں بسے ہوئے سجدے کی حالت میں مکہ شریف کی مبارک سرزمین میں اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، جو اس وقت کھانے کا وقت طواف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان یہ خوشخبری سن کر خوش کعبہ شریف سے اپنے گھر آئے اور محبت سے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ شریف میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ پیاری بچوں، جس مبارک مکان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس جگہ کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ پاک کے دین کی ایک ایسی روشنی چمکی جس نے ساری دنیا کو اسلام کے نور سے جگمگا دیا، اور انشاءاللہ قیامت تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کا فیضان حاصل کرتی رہے گی۔ قیامت تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم مچاتے رہے ہیں اور آپ کے میلاد شریف کا جشن مناتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں شامل رکھے، آمین۔ تو پیاری بچیوں، اب آپ سے ملاقات ہوگی اسٹوڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں، ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیاری بچوں، چل ہم اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک پیاری سی نعت سے۔ مریم کی باتیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا
برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیاری بچوں ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان. مریم کی باتیں. تو بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زوہا. جی زوہا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیاری بچوں آج میرے بیان کا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا بچپن. پیاری بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف میں پرورش حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب میں نے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے. میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا. اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا. یہ دیکھ کر میں نے شوق اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا. میرے قبیلے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. پانی کی کمی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں اگ رہا تھا اور وہاں لوگ کھانے پینے کو ترس رہے تھے. لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو زمین ہری بھری ہو گئی, درخت پھلدار ہو گئے اور جانور موٹے تازے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے میرا گھر روشن رہتا تھا. میرے پاس 7 بکریاں تھیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا. سبحان اللہ.
اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ ایک دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری۔ ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 9 ماہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑی شان والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے اور قیامت میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر رضوا، آپ نے کتنا پیارا بیان کیا۔ تو پیاری بچیوں، ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ذکر صحابیات۔ مریم کی باتیں۔ تو ذکر صحابیات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اقرا۔ جی اقرا۔ پیارے بچے، ویسے تو ہم اپنے سیگمنٹ میں ان صحابیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور ایمان کی ہی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن آج ہم خصوصی طور پر جن عظیم ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا۔ تو آئیے ان کے بارے میں کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا۔ آپ کا نام حضرت بی بی آمینہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت عبداللہ کی طرح آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق بھی عرب کے قبیلے قریش سے ہی تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے اکلوتے شہزادے تھے۔ اپنی عقل مندی اور سمجھداری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو حکیمہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 مہینے تھی تو حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھی تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ! کیا بات! ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ معززہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اللہ پاک ہمیں بی بی آمینہ اور تمام صحابیات کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو پیاری بچیوں، اب باری ایک اچھا کام سیکھنے کی اور ایک برے کام کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو پیاری بچیوں، ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات اور بری بات۔ مریم کی باتیں۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ام امامہ طاہریہ۔ جی ام امامہ طاہریہ۔ پیاری بچوں، آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گی اور وہ اچھی بات ہے وقت کی پابندی۔ پیاری بچوں، وقت کی پابندی زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
اگر ہم نمازوں کو ان کے صحیح وقت پر ادا کریں گے اور اس کی پابندی کریں گے تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوگا. اگر ہم اسکول وغیرہ وقت پر پہنچیں گے تو ہماری ٹیچر بھی ہمیں پسند کریں گی. اگر ہم اپنا ہوم ورک کو دوسرے کام وقت پہ کریں گے تو گھر والے بھی ہم سے خوش ہوں گے. اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں وقت کی پابندی ایک بہت اچھی بات اور ایک بہت ضروری عمل ہے جس پر عمل کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہر کام وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیاری بچیوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بری بات کے بارے میں، اور وہ بری بات ہے شور مچانا. پیاری بچیوں، گھر ہو یا کلاس یا کوئی بھی اور جگہ بلا وجہ شور مچانا بہت ہی بری بات ہے. کچھ بچیاں کلاس میں شور بجاتی ہیں جس سے کلاس ٹیچر ناراض بھی ہو سکتی ہیں اور انہیں ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. اسی طرح کچھ بچیاں اپنے گھروں میں حد سے زیادہ شور شرابہ کرتی ہیں اور گھر والوں کے منع کرنے پر وہ کہتی ہیں کہ کیا ہم گھر میں بھی نہیں کھیلے؟ تو کھیلنے کا تو آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کوئی ایسا کھیل کھیل رہی ہیں جس سے شور ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے جس سے شور بھی نہ ہو اور گھر والے بھی پریشان نہ ہو اور پھر آپ ناراض بھی نہ ہو. اللہ پاک ہمیں ہر بری بات سے بچائے. آمین. انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیاری بچوں، ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور کرتے ہیں کچھ باتیں کنیز فاطمہ سے بھی. مریم کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنیز فاطمہ ہمیں یہ بتائیں کہ ربیع الاول شریف پر ہم اپنی چھتوں پر جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر ربیع الاول شریف میں جھنڈے لگاتے ہیں. یہ ایک مستحب عمل ہے. اگر کوئی کرے تو اچھا ہے، اگر کوئی نہ کرے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اسے گناہ کہنا گناہ ہے، کیونکہ جس کام کو شریعت نے گناہ نہیں کہا اسے گناہ سمجھنا غلط ہے. ان جھنڈوں کو کب اتارنا چاہیے اور اگر کوئی نہ اتارے تو کیسا ہے؟ عام طور پر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ جشن ولادت کا جھنڈا 1 مہینے تک لہراتا رہے، مگر جب ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ گزر جائے تو اسے اتار لینا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں اتاریں گے تو دھوپ، بارش اور ہوائیں چلنے کی وجہ سے یہ بالکل خراب ہو جائے گا. اگر آپ 12 دن گزارنے کے بعد اتار کر طے کر کے احتیاط سے رکھ دیں گے تو وہ آئندہ سال بھی کام آئے گا. کنیز فاطمہ، سجاوٹ کے لیے جو لائٹس لگائی جاتی ہیں انہیں کب اتاریں؟ جھنڈے اور جھنڈیوں کی طرح لائٹس بھی ربیع الاول شریف کی 13 تاریخ کو اتار کر احتیاط سے رکھ لینا بہتر ہے تاکہ اگلے سال میں انہیں استعمال کیا جا سکے. جزاک اللہ خیر کنیز فاطمہ، آج آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں. تو پیاری بچوں، ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گھر کی نیکی. مریم کی باتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت بیچتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں رکھتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चों, पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें इस नेमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के साथ साथ इस नेमत की कदर करनी चाहिए। कुछ लोग इसका इस्तेमाल बहुत बेदर्दी से करते हैं, यानी छोटा सा भी प्याला धोना हो तो उसे धोने के लिए नल खोलकर बाल्टी बराबर पानी जाया कर देते हैं। एक हदीस पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बुरे लोग वो हैं जो पानी बहाने में इसराफ करते हैं, यानी मेरी उम्मत में वो बुरे लोग हैं जो पानी को जाया करते हैं। पानी इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें कि जाया ना हो। इस तरह पानी की हिफाजत करना बहुत ही अच्छी बात है। प्यारी बच्चों, अगर घर में कोई नल टपक रहा हो तो उसे फौरन बंद करना चाहिए ताकि पानी जाया ना हो। इसी तरह किसी को पानी जाया करते हुए देखे तो उसे भी बताना चाहिए कि पानी कितनी बड़ी नेमत है और हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये था हमारा घर की नेकियां। हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छे अखलाक। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम। जी मरियम। प्यारे बच्चों, अच्छे अखलाक में आज का हमारा टॉपिक है सलाम करना। प्यारे बच्चियों, सलाम करना अच्छे अखलाक की निशानी है और प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत भी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जिन 4 कामों पर अपने उम्मतियों से जन्नत का वादा किया है, उनमें सबसे पहली चीज सलाम करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सलाम करने का इरशाद फरमाया करते थे। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब तुम में से कोई शख्स अपने मुसलमान भाई से मिले तो उसको सलाम करे और अगर उनके दरमियान दरख्त, दीवार या पत्थर वगैरह हायल हो जाएं और वो फिर उससे मिले तो दोबारा उसको सलाम करे। एक और मकाम पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा लोगों को गरम जोशी से सलाम करना भी सदका है। सलाम करने की बहुत सारी फजीलतें हैं, जिनमें सदक़े के सवाब के साथ साथ सुन्नत का सवाब भी शामिल है। प्यारी प्यारी बच्चियों, जो बच्चे सबको सलाम करते हैं, अम्मी अब्बू उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें सवाब के साथ साथ बहुत सारी शाबाशी भी मिलती है। क्लास में भी ऐसी बच्चियों से सब बच्चियां अच्छे तरीके से बात करती हैं। तो प्यारी बच्चियों, हमें चाहिए कि सलाम में पहल करने की कोशिश करें। क्लास हो या घर, जब भी किसी से मिलें तो पहले सलाम करें। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अखलाक वाले बनाए और हमें ऐसा बना दे जैसा उसे पसंद है, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सवाल जवाब। मरियम की बातें। तो प्यारी बच्चों, इस सेगमेंट में होता ये है कि मैं यहाँ मौजूद बच्चों से सवालात करती हूँ और वो उनके जवाब देती हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल शरीफ की कौन सी तारीख को हुई? जी, तो कौन देगा इस सवाल का जवाब? देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या। जी उम्मे आवामा, आप बताइए। 12। आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो प्यारी बच्चों, मेरा अगला सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के कौन से मशहूर शहर में पैदा हुए? जी, कौन देगा इस सवाल का जवाब? देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या। जी आमना, आप बताइए। मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो प्यारी बच्चियों, अगला सवाल ये है कि अल्लाह पाक के आखिरी
وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جی کون دے گا اس سوال کا جواب؟ جی حاضرہ آپ بتائیے۔ غار حرا میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ جی کون دے گا اس سوال کا جواب؟ ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم۔ جی تو آپ بتائیے۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو پیاری بچوں میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ جی کون دے گا اس سوال کا جواب؟ دیکھو کیا کیا جی مریم آپ بتائیے۔ 40 سال کی مبارک عمر میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو پیاری بچوں میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ شریف کون سے شہر میں ہے؟ جی کون دے گا اس سوال کا جواب؟ جی اقرا آپ بتائیے۔ مدینہ شریف میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو پیاری بچوں اس سیگمنٹ کا آخری سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے سب سے بڑے گنبد کا رنگ کیا ہے؟ جی تو کون دے گا اس سوال کا جواب؟ جی آمینہ آپ بتائیے۔ گرین۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیاری بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوال جواب۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گولڈن ورڈ۔ تو پیاری بچوں آج کے 2 گولڈن ورڈز یہ ہیں۔ سب سے پہلے گولڈن ورڈز ہیں وی مسٹ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ ادرس، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ وی مسٹ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ ادرس، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی تو کون سنائے گا مجھے یہ والا گولڈن ورڈ؟ جی حاضرہ آپ سنائیے۔ We must not underestimate others. دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی آپ نے صحیح سنایا۔ سبحان اللہ۔ چلیں آئیے دوسرے گولڈن ورڈ یاد کرتے ہیں۔ تقویٰ is a gift from Allah۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو پیاری بچوں آئیے ایک بار مل کے دہراتے ہیں۔ تقویٰ is a gift from اللہ۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تقویٰ is a gift from اللہ۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ جی تو کون سنائے گا مجھے یہ گولڈن ورڈ؟ جی آمنہ آپ سنائیے۔ تقویٰ is a gift from Allah۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوتا ہے۔ تو پیاری بچیوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کیا
क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते